ہمارے ملک پاکستان میں اب تک تقریباً 24 وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں اور آخر میں ان تمام وزیر اعظموں کے ساتھ بہت عجیب ہوا ہے۔ ہماری آج کی تاریخی ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی کہ عروج اور زوال انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور عروج کبھی کسی پہ نہیں رہتا۔ 1947 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے تھے۔ انہوں نے پاکستان پہ تقریباً 4 سال 63 دن حکومت کی تھی، لیکن 1951 میں کمپنی باغ راولپنڈی میں ان کو خطاب کے دوران کسی نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ ان کے بعد پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم سر خواجہ نظام الدین بنے اور یہ پاکستان میں صرف 1 سال 182 دن حکومت کر سکے تھے۔ اس وقت کے جنرل ملک غلام محمد نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا، یعنی ان کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا۔ یہ بہت تھوڑا عرصہ پاکستان پر حکومت کر سکے تھے۔ اس کے بعد تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا بنے تھے اور یہ بھی صرف 2 سال 117 دن پاکستان پر حکومت کر سکے تھے۔ ان کی حکومت کو بھی جنرل سکندر مرزا نے اسی طرح ہٹا دیا تھا، یعنی کہ ان کی حکومت کا اینڈ بھی سیم اسی طرح ہوا تھا جیسے پہلے وزیر اعظم کا ہوا تھا۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی بنے تھے، لیکن یہ بھی پاکستان پر صرف 1 سال 31 دن حکومت کر سکے تھے، کیونکہ 1958 میں انہوں نے شدید پریشر میں اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا۔ ان کے بعد 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہراوردی بنے تھے اور یہ بھی صرف پاکستان پر 1 سال 35 دن حکومت کر سکے تھے۔ ان کا اپنی پارٹی عوامی لیگ پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا اور انہوں نے بھی شدید پریشر میں آ کر اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل بنے تھے، لیکن یہ صرف پاکستان پر 55 دن حکومت کر سکے تھے۔ انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا۔ ان کے خلاف اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس لایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے سر فیروز خان نون، لیکن 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگ گیا تھا اور اس کے بعد جنرل ایوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے اور اسی وجہ سے سر فیروز خان نون بھی 295 دن صرف حکومت کرنے کے بعد اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے تھے۔ اس کے اگلے 13 سال بعد پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا، جنرل ایوب خان ہی پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے رہے۔ جنرل ایوب خان نے 1969 میں ریزائن کر دیا تھا اور ان کے بعد جنرل یحییٰ خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور کو پاکستان کا دوسرا مارشل لا بھی کہتے ہیں۔ 1971 میں پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم نور الامین بنے تھے، لیکن صرف 13 دن بعد نور الامین نے بھی اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا۔ جس طرح دوسرے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا، نور الامین کو بھی اسی طرح ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم بنے تھے اور انہوں نے پاکستان پر صرف 3 سال 325 دن حکومت کی تھی۔ اس کے بعد 1977 میں پاکستان میں تیسرا مارشل لا لگ گیا تھا اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے تھے اور بعد میں ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اگلے 8 سال تک پاکستان کا کوئی وزیر اعظم نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی پاکستان میں 8 سال حکومت رہی تھی اور یہی پریزیڈنٹ بنے رہے تھے۔ 1985 میں پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو بنے تھے۔ انہوں نے بھی پاکستان پہ صرف 3 سال 66 دن حکومت کی تھی، لیکن اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم بنی تھی، لیکن ان کا حال بھی وہی ہوا تھا جو ان سے پہلے سب کا ہوا تھا۔ یہ صرف پاکستان پر 1 سال 247 دن حکومت کر سکی تھی۔ ان کو 1988 میں اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے ان کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے تھے، لیکن یہ بھی پاکستان پر صرف 3 سال ہی حکومت کر سکے تھے۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ان کی حکومت کو بحال تو کر دیا تھا، لیکن اس وقت شدید کرائسس پیدا ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے نواز شریف کو بھی ریزائن کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد 13ویں وزیر اعظم پھر سے بے نظیر بھٹو بن گئی تھی، لیکن یہ بھی صرف پاکستان پر 3 سال ہی حکومت کر سکی تھی۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو بھی ڈیزالو کر دیا تھا۔ بے نظیر کا حال پھر سے وہی ہوا جو پہلے پرائم منسٹرز کا ہوا تھا۔ 14ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بن گئے تھے، لیکن 1999 میں پاکستان میں چوتھا مارشل لا لگ گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف حکومت میں آ گئے تھے اور نواز شریف کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی بنے تھے، لیکن یہ بھی پاکستان پر بہت تھوڑے دن حکومت کر سکے تھے۔ 1 سال 216 دن بعد انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا۔ پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین تھے،
लेकिन इनको सिर्फ थोड़े दिन के लिए ही वजीर आज़म बनाया गया था। ये सिर्फ 54 दिन ही हुकूमत कर सके थे। इसके बाद बारी आई पाकिस्तान के 17वें वजीर आज़म शौकत अजीज़ की। ये पाकिस्तान के पहले ऐसे वजीर आज़म थे जो बड़े आराम से अपने ओहदे से अलहदा हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान में अगले इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान के 18वें वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बने थे, लेकिन इनका भी हाल वही हुआ जो इनसे पहले सबका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनके ओहदे से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। इनकी हुकूमत 4 साल 86 दिन रही थी। इनकी जगह 275 दिन के लिए राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। के बाद तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फिर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बन गए थे, लेकिन 4 साल हुकूमत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको पनामा पेपर्स में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। के बाद पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बन गए थे और इन्होंने पाकिस्तान पर सिर्फ 10 महीने ही हुकूमत की थी। उसके बाद पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए थे, लेकिन ये भी सिर्फ पाकिस्तान पर 3 साल 235 दिन ही हुकूमत कर सके थे। उसके बाद इमरान खान को भी ओहदे से हटा दिया गया था और इनकी हुकूमत भी चली गई थी। हम सब जानते हैं 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ ने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट किया था, जिसके बाद इमरान खान को ओहदे से हटा दिया गया था। इमरान खान आज भी जेल में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अब वज़ीर आज़म हैं। ये थी पाकिस्तान के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स की तारीख, जिनकी हकीकत कुछ अजीब सी है।